خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ نساء سٹارٹ کر لی ہے اور اس کی ہم نے آیت نمبر 4 تک ہم نے اس کی ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں، اور اب سے ہم پڑھیں گے اس کو آیت نمبر 5 اور اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہم اشیاء کی طرح بتاتے جائیں کہ جو اس چینل پر نئے بہن بھائی آتے ہیں ان کے لیے بتاتے جائیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے قرآن پاک کے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ گھر بیٹھے بآسانی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھ سکیں گے اور اپنے تلفظ جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے آگے پڑھیں گے، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے آیت نمبر 4 تک، اس سے آگے ہم بات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، ولا تا حمزہ پیش تو، اب دیکھ لیں پہلا ہے کیا ہے، تا مل رہا ہے حمزہ کے ساتھ، تا واو پیش تو، یہ ہم نے واو نہیں پڑھنا، تا کو ملانا ہے حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو تا حمزہ پیش تو، اور آگے ہو گیا ولا تو، تا یہ والا جو مل رہا ہے آگے واو دیکھ رہے ہوں گے، واو کے ساتھ ہی ملے گا تو تا حمزہ پیش تو، ہم نے اس کو واو نہیں پڑھنا، یہ حمزہ نظر آ رہا ہے، پہلا ہو گیا تا حمزہ پیش تو، اس کے بعد یہ جو تا واو پیش تو نہیں ہے، یہ والا تا مل رہا ہے آگے اس سین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ واو نہیں پڑھا جا رہا، الف نہیں پڑھا جا رہا، یہ والا تا مل رہا ہے اس سین کے ساتھ، تو کیا بن جائے گا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، ہا الف مد زبر ہا 4 سے 5 الف کے برابر، یہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جعل اللہ، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے کھچاؤ پیدا کر کے نکالنا ہے، حمزہ سے جدا ہونا چاہیے، جعل اللہ نہیں ہوگا، جعل اللہ، لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے لام ہے، لام کے اوپر کیا ہے زبر ہے، زبر جب آ جاتی ہے لفظ اللہ سے پہلے یا پیش آ جاتی ہے تو لفظ اللہ کو پر پڑھتے ہیں۔ جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم، قاف زیر قی، قاف یہ والا موٹا ہے، 2 نقطے والا قاف موٹا پر پڑھا جاتا ہے، یا کھڑا زبر یا، اس کو لمبا کریں گے ہم 1 الف کے برابر، قیا میم 2 واو زبر مو، قیاما وارزقو، یہ را پر کر کے پڑھیں گے، زا کو سختی سے پڑھیں گے ذال سے جدا کر کے، ٹھیک ہے۔ وارزقوہم فیہا وکسوہم، یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے جبکہ یہ والا موٹا پر پڑھا جاتا ہے، وکسوہم، وقولو قاف کو پر پڑھیں گے، وقولو لہم قولا معروفا، قولا قاف او زبر قو موٹا کر کے پڑھیں گے، لام 2 میم زبر لم، میم عین زبر مع، میم شدید پہ ہم غنہ کریں گے، قولا معروفا، معروفا، جبکہ وقف کریں گے آیت ختم ہو رہی ہے تو کیا ہو جائے گا، 1 الف پڑھیں گے، ہو جائے گا پھر قولا معروفا۔ وابتلوا الیتامی، واو با زبر وب تا زبر تا، لام پیش لل، وابتلوا، با کو ہم کیا کریں گے قلقلہ کریں گے، وابتلوا لام پیش لل، یتامی، یہ واو نظر آ رہا ہے آپ کو، پڑھنے میں نہیں ہے حمزہ، یہ حمزہ الف سوری ہے، یہ دونوں الف اور یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، یہ ڈائریکٹ ملے گا، لام مل جائے گا اسلام کے ساتھ، وابتلوا الیتامی حتی، تا زبر حتی، کھڑا مد زبر تا، یہ ہے تو اسے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور یہ والے جو کھڑا زبر ہیں یہ 1 الف کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ وابتلوا الیتامی حتی
اذا بلغوا النکاح. اذا ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. اذا بالغن غین کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے اور نون مشدد پہ غنہ کریں گے. بالغن نکاح. نکاح آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے جبکہ ہم یہاں پہ وقف کریں گے. اگر ملا کے پڑھیں گے تب یہ آواز آخر میں اس ہا کی اور یہ والا ہا جو ہے ان سے جدا آوازیں ہیں. ٹھیک ہے. ہا اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر ایسے ہو جائے گا بالغن نکاح. وقف کر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا جو کہ اب ہم وقف ہی کریں گے. بالغن نکاح. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُم. اب نون ساکن ہے لیکن اخفا نہیں کریں گے, نا کے اندر نہیں لے کے جا کے پڑھیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد یہ حروف ہلکی کا حمزہ ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا. تم ابھی دیکھ لیں میم مشدد پہ ہم نے غنہ کیا ہے. منہم روشدن را کو پر کر کے پڑھیں گے. روشدا دو زبردن تنوین پہ ہم اخفا کریں گے یعنی کہ اس کو ہم نا کے اندر لے جا کر پڑھیں گے. روشدن فدفعوا. فا دال زبر فد, دال ساکن ہے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے. فدفعوا عین واو مد پیش عو 2 سے 3 الف کے برابر, 2 سے 3 واو مدہ کے برابر لمبا ہوگا. فدفعوا الیہم اموالہم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا. اسرافا یہ ہم نے لمبا کیا ہے, چھوٹی مد ہے 2 سے 3 الف کے برابر لمبا. اسرافا را الف زبر را پر کر کے پڑھیں گے. فا 2 واو زبر فاؤں, اس پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. اسرافا وبدارا. وبدارا را کو پر کر کے پڑھیں گے لیکن اخفا نہیں کریں گے. تنوین حلقے لیکن اس کے بعد تنوین کے بعد بھی حمزہ جب آ رہا ہے, حمزہ حروف ہلکی کا ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ اخفا یا غنہ نہیں کریں گے. وبدارا ان یکبروا. ان یکبروا کیا بریک ہے جبکہ یہ را موٹا ہے تو اسی طرح سے پڑھیں گے. یکبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان غنيا فليستعفف. نون ساکن پر ہم نے کیا کیا, اخفا کیا, اس کو نا کے اندر لے جا کر پڑھیں گے اور کاف باریک پڑھیں گے. اسی طرح آگے غین کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے اور غنی نون یا زنی یا 2 زبر ین, اس پہ ہم نے اخفا کرنا ہے, نا کے اندر لے جا کر پڑھنا ہے. غنیا فلیستعفف. فا لام زبر فل, یا سین زبر یس, فلیستا عین زبر تا, فلیستا فا زر فف, فلیستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل. را 2 زبر رن, یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے نون ساکن پہ. اسی طرح قاف کو موٹا را موٹا, را 2 زبر رن, یہاں پہ تنوین ہے اس پہ بھی ہم اخفا کریں گے. فقیرا فلیأکل بالمعروف. میم عین زبر ما, را واو پہ شروع, معرو عین کو حلق درمیان والے حصے سے اور کھچاؤ پیدا کر کے. بالمعروف. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. فَإِذَا دَفَعْتُمْ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. لِلرِّجَالِ نصیب. اب یہ سین اور صاد جدا ہوتے ہیں, صاد ذرا پر کر کے پڑھا جاتا ہے جبکہ سین کو باریک سے پڑھتے ہیں. نصیب 2 میم پیش بم. نصیب مما, دونوں پہ غنہ ہوگا. یہ میم مشدد اور یہ والا میم مشدد دونوں جگہ پہ غنہ کریں گے. نصیب مما ترک الوالدان. تاراکل را کو موٹا کر کے پڑھیں گے جبکہ آگے کاف ہے اس کو باریک. تاراکل کاف لام زبر کل. والدانی والاقربون.
والاقربون ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے. والاقربون حمزہ قاف زبر قاف یہاں پہ ساکن ہے تو اس پہ ہم ساکن کے اوپر کیا کریں گے، کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے. یہاں پہ والاقربون. وللنساء نصیب. وللنساء سین الف مد زبر سائی نصیب مما ترک الوالدان. ابھی دیکھ لیں نون مشدد، اس پہ ہم نے غنہ کیا، لمبا کیا اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کیونکہ بڑی مد ہے، اور اسی طرح صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے یہ کیا ہے. اسی طرح بعد و میم پہ بم میم مشدد، یہ والا میم مشدد، ان دونوں پہ غنہ بھی ہوگا. نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. را موٹا، یہ کاف بریک، ترک الوالدان والاقربون. اسی طرح جیسے یہ یہیں پہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، حمزہ قاف زبر قاف یہاں پہ ساکن ہے تو اس کو ہم نے قلقلہ کرنا ہے. والاقربون مما میم مشدد پہ غنہ ہے، مما قل قاف موٹا قل منہ او اکثر. جبکہ وقف کریں گے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، پھر وقف کریں گے تو ہو جائے گا او اکثر، او کثر، سوری معذرت کے ساتھ، او کثر مما قل منہ او کثر او کثر. کا زبر کا، ثا پہ ثو، را زبر را، کثورا. جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، کثر ہو جائے گا. ثا کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور را کو آخر میں پر کر کے پڑھیں گے. منہ او کثر نصیبا مفروضا. نصی صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سین سے جدا کر کے. نصیب دو میم زبر بم میم فا زبر مف، نصیبا مفروضا پشرو ضاد دو زبر ضن مفروضا. جبکہ وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ایک ضاد ہم اس کو صرف پڑھیں گے، مفروضا نصیبا مفروضا. ناظرین کرام، آج کا ہمارا اتنا سبق کافی ہے. ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ کر کے تجوید پڑھ چکے ہیں. اب دوسری دفعہ ہم اس کو پڑھیں گے روانگی کے ساتھ. آپ اس کو غور سے سنیے گا اور پھر بعد میں پریکٹس بھی کیجیے گا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ.
نصیبا مفروضا۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔